السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم امانت کے احکامات کے بارے میں بات کریں گے۔ امانت کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ امانتوں کی سختی سے حفاظت کریں اور ان کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت والے کی امانت ادا کرو اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کلمہ امانت تمام قسم کی امانتوں کو شامل ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں جیسے نماز، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ، اور چاہے بندوں کے آپس میں حقوق ہوں۔ جو انہیں دنیا میں ادا نہیں کرے گا تو مسلم اور احمد کی روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق انہیں قیامت میں ادا کرے گا، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا بھی قصاص یعنی بدلہ جو ہے نا وہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ تیسیر الرحمن کی روایت ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جس کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، چونکہ امانت کی حفاظت کیے بغیر اس کو واپس ادا کرنا ممکن نہیں، اس لیے حفاظت واجب ہے۔ آگے حدیث ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں، یعنی جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے۔ شعب الایمان یعنی امانت اور عہد کا جو پاس کرنا ہے نا، عہد کو پورا کرنا، کہ جب انسان کسی سے کوئی عہد کر لیتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا جو ہے نا وہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ سیدنا انس نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہیں ایسا دیا کہ جس میں یہ حدیث جو ہے نا وہ ہمیں بیان نہ کی ہو۔ مطلب ان کی اہمیت کا احساس اس چیز سے ہمیں ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائیں، ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن مجید سے، پھر حدیث سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا، آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، استغفر اللہ، اور اس بے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا، پھر ایک اور نیند لے گا تو اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہوگا، جیسے تو پاؤں پر ایک چنگاری کا نشان لڑکائے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے، اس کو پھولا دیکھتا ہے پر اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص بھی امانت دار نہیں ہوگا، استغفر اللہ، کہا جائے گا کہ بنی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے، کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بے ایمان یعنی امانت نہیں ہوگی، استغفر اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے امانت سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنایا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے وہ امانت کہلاتی ہے۔
جزاکم اللہ خیرا کثیر.